الصبر ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آئیے مل کر اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں. ذکر کرنے کی فضیلت کے اندر آتا ہے کہ ذکر کرنے سے دلوں کا میل دور ہوتا ہے, دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. کسی نہ کسی چیز کو کاٹ لگ جاتی ہے, زنگ لگ جاتا ہے, تو اسی طریقے سے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو جب دل کو زنگ لگ جائے تو اس کے زنگ کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر کرنا. ہمیں بعض اوقات ایسا لگتا ہے لیکن جب لفظ اللہ نام رب, اس میں جلالت اللہ عز و جل, جب رب کی رحمت کو پکارا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر آتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جو اپنے رب کی رحمت کو ایک بار پکارتا ہے, جو اپنے رب کی رحمت کو ایک بار پکارتا ہے یا اللہ, تو رب کی رحمت سے 10 مرتبہ جواب آتا ہے لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں. حالانکہ رب کا حاضر ہونا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن جب کوئی رب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت گویا کہ بندے کے لیے ایک آفر ہے کہ بندہ مانگ تو کیا مانگ, تیرے رب کی رحمت تیرے ساتھ ہے, بس یہ کہ تو گناہوں سے باز آ جائے, بس یہ کہ تو اپنے نیکیوں پر توجہ دے, اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائے. تو یقیناً جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی برکتیں اسے نصیب ہو. تو جب بھی ذکر کرے تو دل کھول کر اللہ پاک کی رضا کے لیے ذکر کرنے کی کوشش کریں. جتنا دل کھول کر ذکر کریں گے انشاءاللہ اسی قدر ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں. پھر انشاءاللہ ہم الوداع بھی پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگیں گے. مل کر 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا 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 الله, محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اب ذکر ہوگا انشاءاللہ. الا اللہ الا اللہ الا اللہ
إلا الله 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 إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله صلى الله تعالى عليه وسلم انشاءاللہ رب عز و جل کا ذکر کریں گے اس میں جلالت اللہ عز و جل کا اذکر اللہ الله
اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس رب نے ہمیں اتنا پیارا پیارا سونا سونا مہینہ رمضان المبارک کا ہمیں عطا فرمائے. وہ رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ ہماری اتنی ساری غلطیاں ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے. فرض کا ثواب 70 گنا عطا فرماتا ہے. یقیناً ہمارا رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. کوئی نہیں جانتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صرف ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ کیسے ہیں. لوگ بڑے اچھے سمجھتے ہیں، ہمارے بارے میں بہت اچھا خیال کرتے ہیں، لیکن جب اکیلے میں بیٹھ کر اپنے اعمال اور اپنے گناہوں پر دھیان دیتے ہیں، ہمارے کارنامے اور ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرے. وہ رب جو ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہاں جب ہم نے رات کو گناہ کیا نا موبائل میں، تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس بات کا ہمیں احساس نہیں تھا. جب ہم نے کسی کو گھر کے دیکھا اس وقت بھی وہ ہمیں اس کام کو کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. جب مسجد میں اذانیں ہو رہی تھی اور لوگ نماز کے لیے جا رہے تھے اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھے تھے، نماز ہم نے چھوڑ دی، اس وقت بھی وہ ہمیں دیکھ رہا تھا. جب حرام کام ہم کر رہے تھے تب بھی وہ ہمیں دیکھ. اور آج ہم اس کے دربار میں بیٹھے ہیں، اب بھی وہ دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں جانتا، وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے. ہمارے دوست کے سامنے بھی اگر ہمارے کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو ہمارا دوست بھی ہمیں ٹون مارتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. ذرا تصور تو کیجیے، ہمارے رب کو ہمارے بارے میں سب کچھ پتا ہے، پھر بھی وہ کسی سے بتاتا نہیں، کسی کو ارشاد نہیں فرماتا، لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو ظاہر نہیں فرماتا، وہ چھپا دیتا ہے. اس نے ڈھانپ کے رکھا ہے. اس نے اپنی ستاری سے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اور کیسا پردہ ڈالا ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو مسکراتا ہے اور ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس نے کرم کیا، اس کے گھر کا اعتکاف کیا، ہم اس کے گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھے، لیکن اس نے ہمارے عیبوں پر کیسے پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ زمانے والے اعتکاف والوں کو گویا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں. وہ ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر میں عبادت میں لگے ہوں گے، ان سے اگر ہم اپنے بچوں کی دعائیں کروائیں گے تو اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے گا. لیکن وہ جانتا ہے کہ ہم اعتکاف میں کیسے ہیں. اتنی نافرمانیاں، اتنے حرام کام ہونے کے باوجود وہ ہم سے اپنی عطا کو نہیں روکتا. اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ ہمیں روزی دیتا ہے، وہ ہمیں ڈھیل عطا فرماتا ہے، وہ ہمیں لوگوں کے سامنے عزت عطا فرماتا ہے. وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. اس رب عز و جل کی بارگاہ میں آئیے ہم مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. زمانے والے معاف کر دیں، لیکن اگر رب ناراض ہے نا تو پھر ہماری دنیا نہیں سنور سکتی. لیکن اگر زمانہ روٹھا ہوا ہے لیکن میرا رب راضی ہو تو پھر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں. آئیے مل کر اپنے مالک کو راضی کر لیتے ہیں.
آئیے مل کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہاں ہمارا رب بڑا رحیم ہے. اگر چند آنسو کی قطریں آنکھ سے بہ کر اگر کوئی ندامت سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ معافی فرما دیتا ہے. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میرے عیبوں کو چھپا یا الہی. درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب. بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. زمانے والے سے ڈرتے ہیں لیکن جو طاقت والا ہے اس سے نہیں ڈرتے. پتہ نہیں ہمارے دل میں کیا ہو گیا. ایک مشین اور ایک کیمرے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، لیکن وہ رب جو ہر وقت ہمیں دیکھنے پر قادر ہے. جو زمین کا بنانے والا ہے، جو آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو چاند سورج کو بنانے والا ہے، جو کروڑوں انسانوں کو پیدا فرمانے والا ہے. ہاں جہاں ماں کے پیٹ میں ہوا کا بھی تصور نہیں ہو سکتا، وہاں بھی وہ بچے کو روزی پہنچاتا ہے. وہ اتنی طاقت والا ہے، وہ اتنی قدرت والا ہے، کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے سامنے دم مار سکے. لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ڈر رہے ہیں. اپنے رب کا ہمیں ڈر نہیں ہوتا، اپنے رب کا خوف ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اور اس رب کو راضی کرتے ہیں، اس رب کو یاد کرتے ہیں. یقیناً ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم رب سے کچھ مانگیں، لیکن رب کو ہمارے نبی بہت پسند ہے، رب کو ہمارے آقا بہت پسند ہے. اور اپنے آقا کا وسیلہ ہی رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہمیں عطا فرمایا. جب چاند نظر آیا تو ہم خوش تھے، اس لیے کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان آیا. لیکن اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہ ہم عبادت صحیح انداز سے کر سکے، نہ ہم اپنی بخشش اور مغفرت کروا سکے. اور اب وہ چند گھڑیوں کا مہمان ہے. چند دنوں کے بعد پھر وہ صدا آئے گی کہ رمضان رخصت ہو چکا. آیا تھا ہماری بخشش اور مغفرت کے لیے، لیکن ہم نکموں کا حال یہ تھا کہ ہم گناہ ہی میں پڑے رہے. رمضان کی راتوں میں بھی ہم نے گناہ کرنا نہیں چھوڑا. رمضان کی راتوں میں بھی ہم نے ناجائز اور حرام کام کرتے تھے. نیکوکار نیکیوں میں لگے رہے اور ہم گناہوں کے اندر پھنسے رہے. اب رمضان ہم سے رخصت ہوا جاتا ہے. جو رمضان کے جانے کا غم مناتا ہے اس کے لیے بہت ثواب ہے، بہت ثواب. لیکن کیا کریں کہ گناہ کی گندگی ایسی دلوں پر چھا گئی ہے کہ اگر کوئی نیکی کی بات کرتے ہیں تو اثر نہیں ہوتی. اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اپنے گناہ کو یاد کرتے ہیں لیکن رونا نہیں آتا. ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو دعاؤں میں بھی رونا نہیں آتا. انہیں اس بات پر ہی رو لینا چاہیے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا. اگر میرا رب غضب پر آیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ دنیا میں کہاں وہ جگہ ہے کہ میں اپنا سر چھپاؤں، میں اپنا منہ چھپاؤں؟ اگر مالک ناراض ہو گیا تو کسی کی ہمت نہ ہو سکتی. بس اس بات پر رونا کہ اگر وہ ناراض ہو گیا اور قبر کے اندر ہم یوں ہی اتار دیے گئے
تو اس اندھیری کوٹڑی کے اندر کیا کرے؟ آج تو کوئی نہ کوئی ساتھ دینے والا ہے نا، وہاں کون ہمارا ساتھ دے گا؟ ہاں یہ جن کی دوستی کے ہم نے وعدے کیے نا، یہ دوست مٹی ڈال کر پھر ہاتھ گزر جائیں گے۔ ہاں یہ دوست ایک رات بھی ہمارے پاس خبر پر نہیں رکے، جو زندگی پر ساتھ نبھانے کے وعدے کرنے والے ہیں وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس وقت کوئی ہمارے ساتھ نہ ہوگا، صرف ہم ہیں اور ہمارے کیے ہوئے کرتوت ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس اندھیری کوٹڑی میں جب مٹی ڈال کر کہیں سے ہوا بھی نہ آنے دیں گے، اس وقت وہ بند کوٹڑی میں ہم رات کیسے گزاریں گے؟ اب تک نرم نرم گدوں پر نیند اچھی آتی تھی، آج قبر کے اندر چلے گئے تو بعد نیند کیسے آئے گی؟ ڈر کیسا لگے گا، خوف کیسا ہوگا؟ قبرستان کا سناٹا دیکھتے تو ڈر آ جاتا ہے، قبر میں اتار دیے گئے تو کہاں؟ نہ روشنی کا کوئی انتظام ہے ہمارے پاس، نہ ہوا کا کوئی ہمارے پاس انتظام ہے۔ کاش کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے دنیا میں داڑھی رکھی ہوتی تو آج قبر میں وہ داڑھی روشنی کا کام کرتی، ہماری قبر کو جگمگا دیتی۔ کاش کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی دنیا میں تو یہ ہمیں قبر میں جنت کی کھڑکی کھولنے کا ایک کارن اور سبب بن جاتی۔ اس وقت ہمارا کیا ہو؟ پھر رشتے آ کر جب جوڑ کے پوچھیں گے چند گھڑیوں کا یہ رمضان مہمان ہے، آؤ نہ اس رمضان میں برکت والی رات میں اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، آئیے اپنے رب سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ جو معافی مانگتا ہے اللہ اس کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ مولا ہمیں بھی پسند فرما لے، پسند فرما لے۔ دوستوں کے سامنے غلطیاں ہوتی ہیں تو ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، کان پکڑ لیتے ہیں، اٹھک بیٹھک کر لیتے ہیں، سوری کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے بھول ہو گئی، معاف کر۔ لیکن اتنے سارے جرم کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں معافی مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کان پکڑیے اور اپنے رب سے معافی مانگیے، ہاتھ جوڑیے اپنے رب سے معافی مانگیے کہ مالک گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، بہت غلطیاں کی، بہت غلطیاں کی، بہت غلطیاں کی، تو میرے بارے میں سب جانتا ہے، لیکن اے اللہ آج تیری بارگاہ میں ہم اس برکت والی رات میں بس معافی کے لیے آئے ہیں، تو بس معاف فرما دے، ایسا کرم فرما دے، ایسا کرم فرما دے کہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم سے بس ناراض نہ ہو۔ ایسا راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو جائے، نبی کے وسیلے سے، اہل بیت کے وسیلے سے، صحابہ کے وسیلے سے کرم فرما دے بس۔ اپنے رب کو ضرور راضی کیجیے، معافی مانگیے اپنے گناہوں کی، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ جو ندامت کرتا ہے، جو افسوس کرتا ہے نا، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے معاف فرمانے والے تجھے معافی بڑی پسند ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ بہت ہم سے گناہ ہوئے میرے مولا، میرے مالک، میرے پروردگار، میرے داتا، میرے روزی دینے والے مولا، منگتے بن کر میرے مالک تیرے دربار میں آ رہے ہیں، بہت گنہگار، کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے کہ کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، کتنے گناہ ہم نے کیے، تو جانتا ہے ہم چھپ چھپ کر کس سے باتیں کرتے ہیں، تجھے ناراض کرتے ہیں۔ اے اللہ آج کرم فرما دے، جو بھی بھول ہوئی، جو بھی غلط ہوئی، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو
تو معاف فرما دے. ہم اگر ہماری ماں سے معافی مانگتے ہیں تو ماں تو بڑی مہربان ہوتی ہے, معاف کر دیتی ہے. تو کئی ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے. ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ میں التجا کر رہے, جھولیاں پھیلا کر تیرے دربار میں حاضر ہیں. ہمارے گناہ کی طرف نہ دیکھ میرے مولا. تیرے محبوب کا رات پر جاگنا, تیرے محبوب کا ہمارے لیے دعائیں کرنا, تیرے محبوب کے مبارک زلفوں کا صدقہ دے دے. تیرے محبوب کے روح روشن کا تجھے واسطہ دیتے ہیں, ہمارے گناہ کو معاف فرما. ہمارے آقا کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر. جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے, جتنی غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ بس تو کرم فرما دے. اور آئندہ انشاءاللہ ہم گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرتے ہیں. اللہ بس ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. رمضان المبارک کا مہینہ میرے مالک تم نے عطا فرمایا, لیکن ہم گناہوں کے اندر اس مہینے کو گزار گئے. سحری کا وقت تھا دعا مانگنے کا اور ہم کھانے پینے میں لگے رہے. افطاری کا وقت تھا تجھ سے مانگنے کا, لیکن ہم کھانے پینے میں مشغول رہے. راتوں کو جاگ کر وقت تھا تجھ سے دعا مانگنے کا, لیکن اے اللہ ہم کھیل کود کے. اے میرے مالک ہے, میرے قریب پروردگار, رمضان کو ہم نے نادانی کے اندر گزار ہی دیا, اور اب چند گھڑیوں کا مہمان ہے وہ ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ تو نے رمضان میں ہماری بخشش اور مغفرت فرمائی یا نہیں. یقیناً کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے. جب چاند نظر آئے گا تو میرے مالک کی جمال مصطفیٰ سمسام اور ویران کی طرح نظر آئے گا. چاند نظر آیا تھا رمضان کا تو دل میں ایک امید تھی کہ میرے وہ بچے آئیں گے جو سارا سال نہیں آتے, وہ رمضان میں میری مسجد میں آئے گے. اب چاند نظر آئے گا میرے وہ بچے. جمال مصطفیٰ کے روز کے نمازی ہے اور میں ہوں, اور ہمارے مسجد کی دیوار ہے. لوگ ادھر ادھر بس کاموں میں لگے ہوئے, نماز کا وقت ہوگا نماز کو ضائع کر رہے ہوں. پھر یہ بھی نہیں جانتے کہ آئندہ رمضان میں جب میرے بچے آئیں گے تو اس وقت پھر زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. سحری کی رونقیں چلی جائیں گی, افطاری کی رونقیں چلی جائیں گی. رمضان آتا ہے تو مسجدوں میں گویا ایک رونق آ جاتی ہے. رات کو بھی نور کا سما جیسے لگتا ہے, لیکن اب وہ چند دنوں کے بعد وہ بھی اب سونا سونا ہو جائے گا. قلب عاشق اب پارا پارا
ایک تعلیم کرتے تھے. ہاں ساتھ چل کر نمازیں پڑھنے کے لیے آتے تھے، لیکن وہ آج اپنی قبروں میں پڑے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا کہ آئے تھا رمضان کسی موقع بھی کرتی ہو. کسی نے اپنے والد کے ساتھ سحری کی ہوگی، کسی نے اپنی ماں کے ساتھ سحری کی ہوگی، کسی نے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ سحری کی ہوگی، کسی نے اپنے دوستوں کے ساتھ سحری کی ہوگی. ہاں رمضان تو پھر آئے گا، اور جب آئے گا تو بڑا شور بھی ہوگا، لیکن ہمیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہم نہیں جانتے کہ آنے والی رمضان میں کون خبر میں ہوگا. آؤ نا چند دن رمضان کے بچے ہیں، دل کھول کر اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں. جوان مرتا ہے، بوڑھا مرتا ہے، بچہ مرتا ہے، کسی کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. اچھا خاصا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، فون آتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ. کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں. آؤ نا چند دن بچے ہیں تو رب کو راضی کر لیتے ہیں. سب کچھ دنیا کے لیے ہم نے کیا، ہم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا؟ اگر قبر میں چلے گئے اور رب راضی ہوگا نا تو پھر انشاءاللہ قبر میں مزے ہی مزے ہوں گے. جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، پھر وہ بستر بھی جنت کا ہوگا، کفن بھی جنت کا ہوگا، لباس پہنایا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. اگر وہ راضی ہوا نا تو سب کچھ بیڑا پار ہے. لیکن اگر وہ ناراض ہو گیا نا تو کفن کو آگ میں بدل دیا جائے گا. جہنم کی کھڑکی ہماری قبر میں کھول دی. روایتوں کے اندر آتا ہے گنہگار کو ہر وہ چیز قبر کے اندر ڈرانے کے لیے آئے گی جس سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا. دنیا میں بندہ جن جن جانوروں سے ڈرتا تھا وہ قبر میں اس کو آئے گی ڈرانے کے. سانپ اور بچھو گنہگاروں پر مسلط کر دیے جائیں. قبر دونوں طرف سے دبائے گی، اتنا دبائے گی کہ ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی. نہیں جانتے کہ ہمارا آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں. لوگوں اس کو غنیمت جانو، اس رمضان کی قدر کرو. نہیں جانتے آئندہ سال اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی. آج رب کے گھر کے مہمان بنے تو پھر اب رب کو راضی کر لو. آؤ نہ معافی مانگ لیتے ہیں کہ مالک جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی، آپس میں ہنسی مذاق کیا، ہم نے تیرے گھر کا ادب نہیں کیا، ہم حرام کام کرتے رہے، اے اللہ اس معاف فرما دے. جب گزر جائیں گے ماہ یارا تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا بھروسہ میری زندگی کا، کیا
روزہ کبھی نہیں دیکھا. لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مولانا ابو آ کر عمرہ کرنے جا رہا ہوں. کاش کاش وہ دن آئے کہ مدینے میں سحری ہو. مولا ابھی تو گنہگار ہے لیکن تیرے محبوب کی امت تو ہے. مولا ہمارے سینے میں بھی ایک تمنا ہے کہ میرے آقا کے روزے کو جانا ہے. وہ دن کب آئے گا کہ میں یہ کہوں کہ آپ میں مدینے جا رہا ہوں, وہاں جا رہا ہوں جہاں میرے آقا آرام کر رہے ہیں. ہاں میں وہاں جا رہا ہوں جہاں میرے آقا حسین کا بچپنا گزرا ہے, جہاں سیدہ نے گلیوں میں چکر لگائے, جہاں صحابہ کی قدم پڑے, جہاں میرے نبی کا منبر ہے, جہاں میرے نبی کا مصلی ہے, جہاں میرے نبی کا مزار ہے. کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں مدینے دیکھے بغیر مر نہ جائے. اے اللہ اگر پہلے ہی مر گئے تو مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا. کاش کہ وہ دن آئے کہ ہم بڑے فضل دیکھے, سنہری جالیاں دیکھے. ایسا کرم فرما دے کہ آئندہ رمضان مدینے میں تیرے در کے سامنے ہو, افطاری کا وقت ہو, تجھ پر سلام پیش کر رہے ہو. وہ جگہ جہاں میں اللہ تیرے محبوب نے روزہ رکھا, تیرے محبوب نے افطاریاں کی, تیرے محبوب نے سحری فرمائی, جہاں صحابہ کی جماعت بیٹھ کر سحری اور افطاری کرتے, جہاں اہل بیت نے بیٹھ کر سحری اور افطاری کی, اے اللہ وہ جگہ پر ہمیں بھی سحری اور افطاری نصیب فرما. تیرے محبوب کی مسجد میں تراویح پڑھے, ایسا کرم فرما. تو مدینے میں رمضان دکھانا, تو مدینے میں رمضان دکھانا, میرے آقا تو مدینے میں رمضان دکھانا. اے بتا کہ بس آپ کے در کی حاضری نصیب ہو جائے. بس آپ کے روزے کو دیکھنا چاہتا ہوں, آپ کے روزے پر حاضری دینا چاہتے ہیں. دیوانے تڑپتے ہیں مانگتے بن کر, آج کی رات میں تو جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے. آج مدینے کا وہ پروانہ عطا ہو جائے. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. نہیں مالو زر تو کیا غم, میں غریب ہوں یہی نا. اے میرے عشق مجھ کو لے چل, تو ہی جانب مدینہ. بڑی امید ہے, بڑی امید ہے کہ وہ قدموں میں بلائیں گے. حالے دل ہم بھی اپنا ان کو سنائیں گے.
کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو باہر چلی جاؤں۔ کاش مدینے میں مجھے موت ہی ہو آئے، قدموں میں ان کے سر ہو اور میری روح چلی ہو۔ رب کریم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تجھے واسطہ پیش کرتے ہیں۔ آج کی رات دعاؤں کی مانگنے کی رات ہے، یقیناً تو دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ، آج کی رات کے صدقے میں ہم تجھ سے اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ، آج کی رات ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ ایسی توبہ کی توفیق دے دے کہ پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے۔ اے اللہ، آج کی رات ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، آج کی رات ہمیں ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ان کو بھی سب کو معاف فرما دے۔ میرے ماں باپ نے، ہمارے ماں باپ نے ہم پر بہت احسان کیے، بچپن سے پال پوس کر آج اس قابل بنایا۔ اے اللہ، اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، بعض کے والدین میں سے دونوں قبر میں چلے گئے یا کوئی ایک زندہ ہوگا۔ انہوں نے بہت ہم پر احسان کیے، میرے مالک تو اب ان پر احسان فرما دے۔ اگر وہ حیات ہیں تو انہیں عافیت نصیب فرما دے، اور اگر وہ قبر میں ہیں تو انہیں وہاں چین اور سکون نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گھر کی عورتوں کو اے اللہ معاف فرما دے، اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، یقیناً گناہوں کی وجہ سے ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، لیکن تم عورتیں اور بچوں اور جانوروں پر رحم فرماتا ہے، اور ان کی وجہ سے زمانے والوں پر تیری رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، تیرے حکیم کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے رب کریم، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ایسا کرم فرما دے کہ دنیا کے محبوب کی ساری امت کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اے رب کریم، تیرے حبیب کا صدقہ ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ، آج کی رات کا واسطہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا یاب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ، ایک چھوٹی سی بچی ماں نور بیمار ہے، مصطفیٰ کریم کا صدقہ آج کی رات کا صدقہ انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ، آفرین ایک اسلامی بہن ہے، پریگننٹ ہے، ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، اے اللہ تیرے حبیب کا صدقہ ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ان کی جو معاملات ہیں اس میں آسانی فرما دے۔ اے رب کریم، ایک اسلامی بہن جن کے ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، لیکن اے اللہ کچھ مسائل کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کہا ہے تیرے حبیب کا صدقہ تو بھی ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ اے اللہ، ان کو ایمان و عافیت کے ساتھ تندرست اولاد نصیب فرما دے۔ اے رب کریم، بغیر آپریشن کے عافیتوں والی، سلامتوں والی، تندرستی والی اولاد نصیب فرما دے۔ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز بتا دے۔ دوائی کرنا تو صرف ایک ذریعہ ہے میرے مولا، حقیقت میں شفا دینے والی ذات تیری۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں میں یاد رکھنے کے لیے کہا ہے، یہاں پر جو بیٹھے ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، کسی نہ کسی کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، کوئی گھر میں بیمار ہوگا، کوئی اپنے بیمار کو ٹھیک کروانے کے لیے، اس کی دعا کروانے کے لیے آیا ہوگا، کوئی اپنی پریشانیوں کا اپنا دکھ اور درد لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوگا۔ اے اللہ، میں تو اپنے اعتبار سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اور ان کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہے۔ تو بہتر جانتا ہے کہ سب کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آئے ہیں سب تیری بارگاہ میں مانگنے کے لیے، اے اللہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے، ہمارے سارے بیماروں کو شفا یاب فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، صحابہ اور اہل بیت کا محب بنا دے، صحابہ کا ادب کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، نوجوانوں پر خاص اپنا فضل و کرم فرما۔ اے اللہ، جو ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے بولتے ہیں اور سوال ناراضیاں کرتے
کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اے اللہ ان نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت احسان فرمائے، بہت انہوں نے اوپر احسان کیے میرے مولا، ہمیں کھانا تک نہیں آتا تھا، انہوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کر ہمیں اتنا بڑا کیا۔ اے اللہ وہ زمانے بھر کی گالیاں برداشت کر کے بھی ہمارے لیے کھانا لے کر آتے۔ اے اللہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے بہت محنتیں کی، زمانے والوں کے طعنے برداشت کیے ہیں صرف ہمارے پیٹ کو بھرنے کے لیے، انہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا ہمیں اونچا بنانے کے لیے۔ اے اللہ ان پر خاص اپنا حضور کرم فرما۔ ہماری ماں نے بھی ہمارے لیے بہت محنتیں کی، بہت مشقتیں کی، ہم نے تو صرف فرمائشیں کی ہے، لیکن وہ ایک نوکرانی کی طرح گھر میں سارا دن کام کاج کر رہی ہوتی ہے، کبھی ہمارا خیال رکھتی ہے، کبھی ہمارا ابو کا خیال رکھتی ہے، کبھی ہمارے بھائی بہنوں کا خیال رکھتی ہے، لیکن کبھی ہماری ماں نے اپنا خیال نہیں رکھا۔ ہم تو سحری کے لیے دسترخوان تیار ہوتا ہے اور بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن وہ سحری کی تیاری کرنے کے لیے کتنے پہلے اٹھ جاتے ہیں، وہ چولہے کا دھواں برداشت کرتی ہے، وہ گرمی برداشت کرتی ہے، طرح طرح کی چیزیں، اور اس میں بھی اگر کھانا صحیح سے نہ بناؤ تو ہم بعض لوگ نادان بچے ہیں جو ماں کو بھی بول دیتے ہیں۔ اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے بہت محنتیں کی، ہمیں سوکھے میں سلا کر وہ ہمارے گندگی پر سو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر خاص اپنا فضل کرم، ساتھ ساتھ میں ہمارے گھر والوں پر بھی خاص فضل کرم۔ اے اللہ کسی کی بچی ہوگی، کسی کا بیٹا ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جب گھروں کے اندر کھیلتے ہیں تو کس قدر گھر کی رونق بڑھ سکتی ہے۔ اے اللہ تو ان پر خاص اپنا فضل و کرم فرما، ایسا کرم فرما دے ہمارے گھروں کو امن کا، سکون کا گہوارہ بنا دے۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں مولا ان کی زندگی جینا دبر ہو چکا ہے، وہ گھر میں جاتے ہیں اور روز مرہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی ماں کے ساتھ، کبھی باپ کے ساتھ، کبھی بھائی بہنوں کے ساتھ، کبھی نندو بھاوج کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ تیرے حبیب کا صدقہ ان کے گھروں کو سکون کا، امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ چین کی، سکون کی زندگی جینا نصیب فرما۔ اے رب کریم تیرا حبیب کا صدقہ، مصطفیٰ کریم کا صدقہ، اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو مزید اولاد کے متمنی ہیں اے اللہ انہیں نیک بیٹا عطا فرما، انہیں عافیت نصیب فرما، تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنا فضل و کرم فرما دے۔ اے رب کریم جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے اللہ ان کی مشکلات کو حل فرما دے۔ مولا مشکل کشا کا واسطہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے، کربلا والوں کا صدقہ ہماری بلاؤں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو جائز کاروبار کر رہے ہیں اے اللہ ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو نوکری کی تلاش میں ہیں، جو کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، انہیں روزی کے لیے جو مارا مارا بھاگتا ہے ان کے لیے حلال اور آسان رزق عطا فرما دے۔ اے رب کریم جو ہمارے تاجر ہیں ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ انہوں نے تجارت میں اگر کوئی نقصان اٹھایا ہے، کوئی پریشان حال ہے تو بے شک ان کی نیتوں کو جانتا ہے، اللہ ان کے نقصان کو ان کا بہترین نعمت بدل عطا فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اے اللہ تو جانتا ہے، تیرے حبیب کا صدقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ان مظلوموں کی مدد فرما دے، ایسے مددگار پیدا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم۔ اے رب کریم تیرے حبیب کا صدقہ جو دنیا بھر کے اندر پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ جو جیلوں کے اندر قید ہے، بے قصور قید ہے، تیرے حبیب کا صدقہ اے اللہ انہیں
رہائی کے اسباب پیدا فرما دے اے اللہ تیرے حبیب کا صدقہ ان کے لیے چھوٹنے کے اسباب پیدا فرما دے جن کو مظلوم قیدی بنا دیا گیا ہے اللہ ان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرما کچھ دعائیں زبان پر آئی کچھ دعائیں زبان پر نہیں آ سکی ہمارے حق میں جو بہتر ہو ہمیں عطا فرما میرے مالک کیوں کہوں یہ عطا ہوں وہ عطا ہوں ایسی بھیک دے ہم سب کے گھر پر کا بلا ہو ہر خطا تو درگزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی اے اللہ آج کی رات کا واسطہ بالخصوص فیضان جمال مصطفیٰ کی بہار کو شاد و آباد فرما دے اے اللہ جمال مصطفیٰ کے جتنے نمازی ہیں سب کو شاد و آباد فرما ان کے گھر والوں کو آباد فرما اے اللہ تیرے حبیب کا صدقہ جتنے بھی جمال مصطفیٰ کے ہمارے ذمہ داران ہیں ہمارے نائب امام خادم صاحب ہیں اے اللہ جتنے نمازی ہیں سب کو دن کی رات کی ترقی عطا فرما بس ایسا کرم فرماوے کہ اس بہار کو کسی کی بری نظر نہ لگے اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا برے نظر کرنے والوں کی بری نظر سے محفوظ اے اللہ جمال مصطفیٰ کے نمازیوں کو آپس میں ایسا ایک بنا دے ایسا ایک بنا دے کسی کے دل میں کسی سے نفرت نہ ہو بس وہ پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے اللہ محبت کی ایسی فضا قائم فرما کہ جمال مصطفیٰ سے بس ہر وقت محبتوں کی خوشبوئیں لپٹیں آتی رہے اور قیامت تک جمال مصطفیٰ محبتوں کا درس اور محبتوں کا پیغام عام کرتا رہے ایسی توفیق اللہ فرما اے رب کریم تیرے حبیب کا واسطہ لڑائی جھگڑوں سے ہم سب کو بچا ہمارے خاندان کو بچا اے اللہ ہمارے معاشرے کو بچا بہار کوٹ پر اپنا خاص فضل و کرم جتنے لوگ یہاں پر رہتے ہیں کالونی سے جو نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں اے اللہ ان کے گھروں پر بھی اپنا فضل و کرم اے اللہ بہار کوٹ کے بچے بچے کو نمازی بنا دے بچے بچے کو عاشق رسول بنا دے بچے بچے کو اہل بیت کا محبت کرنے والا بنا دے بچے بچے کو صحابہ کا ادب کرنے والا بنا دے اے رب کریم جو بچے صحاباؤں کو نادانی کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے گالیاں دیتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں اللہ ان کی آنکھوں پر پردے لگے ہیں یقیناً ان کو ورگلایا گیا ہے اے اللہ تو ایسا کرم فرما دے کہ بس ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائے اور وہ صحابہ کا ادب کرنے والے بن جائیں اے رب کریم دعوت اسلامی پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرما دعوت اسلامی دین کی جو خدمت کر رہی ہے تو جانتا ہے وہ تیری رضا کی خاطر عمل کرتی ہے وہ مصطفیٰ کریم تیرے حبیب کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے کیا کیا کوششیں کرتی ہیں اے اللہ ایسی تحریک کو تو خوب برکتیں عطا فرما اے اللہ دعوت اسلامی کو روز افزود ترقی عطا فرما اے اللہ تیرے حبیب کا صدقہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما اس کے دینی کاموں میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما فیضان جمال مصطفیٰ میں درس کے اندر بیانوں کے اندر خود بھی آنے کی توفیق عطا فرما دوسروں کو بھی آنے کا اور لانے کا شوق نصیب فرما اے رب کریم دنیا بھر میں جتنے بھی ہماری مساجدیں ہیں جتنے بھی ہماری تنظیمیں ہیں جتنے بھی ہماری خانقاہیں ہیں جتنے بھی ہمارے مزارات ہیں اے اللہ سب کی حفاظت فرما خاص اپنا فضل و کرم فرما اے اللہ تیرے حبیب کا واسطہ ہے حبیب کا واسطہ ہے معاملات کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیوں کا شکار ہے اور جہاں فیصلوں کے لیے معاملات کو رکھے گئے ہیں تو جانتا ہے دل میں کیا تمنائیں ہیں اے اللہ تیرے حبیب کا واسطہ یہ جتنے بھی مبارک اور متبرک جگہیں ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے حبیب کا صدقہ تیرے حبیب کا صدقہ تیرے حبیب کا صدقہ اہل سنت والجماعت میں جتنے بھی ہمارے علماء ہیں سادات کرام احترام امام ہیں سب کے علم و عمل میں خاص کر کے میرے قبلہ شیخ طریقہ امیر اہل سنت کے علم و عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرما اے اللہ علماء اہل سنت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرما آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دبے واپسی ہو جائے اللہ ہم سب کے جب دبے واپس ہو یا اللہ ہم سب کو پیچھے مدینے اور لبے ہو لا الہ الا اللہ ایک بچی آمنہ بیمار ہے حبیب کا صدقہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں مکمل شفا کاملہ وعاجلہ آمین برحمتک یا ارحم کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو
یا حبیب اللہ میرے مالک آج کی رات جنہوں نے بھی رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی اور سورۃ